السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری مل چکی ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سفر پر نکل چکے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی زندگی جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے کل 22 یا 23 سال بنتے ہیں اور اس کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ مکی زندگی کا، دوسرا مرحلہ مدنی زندگی کا۔ مکی زندگی کل 13 سالوں پر محیط ہے اور مدنی زندگی کل 10 سالوں پر محیط ہے۔ پھر مکی زندگی میں 3 الگ الگ مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا، یعنی چھپ چھپا کر لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کا، یہ 3 سالوں کا ہے۔ دوسرا مرحلہ مکہ والوں کو اعلانیہ طور سے، کھلے طور سے دعوت و تبلیغ کرنے کا، توحید کی طرف بلانے کا، یہ مرحلہ 4 سال سے لے کر کے نبوت کے 10ویں سال تک ہے۔ پھر تیسرا اور آخری مرحلہ مکی زندگی کا ہے، نبوت کے 11ویں سال سے لے کر کے ہجرت سے پہلے تک، جو آپ نے مکہ سے باہر جا کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیا، یہ مرحلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیسے کیا، کس طریقے سے کیا؟ سب سے پہلے مکی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت و تبلیغ کا، جو 3 سال کا ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، حکمت کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا اس علاقے میں، اس جگہ پر جہاں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے، بتوں کے لیے اپنے جانوروں کو رکھا کرتے تھے، بتوں کے نام پر وہ اعتکاف کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر رکھا تھا۔ ان باطل معبودوں کے ہوتے ہوئے اور لوگوں کی ان کی عقیدت جو تھی ان کے ساتھ، ان سب کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام بڑے احسن خوبصورت طریقے سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علل اعلان متوجہ کرنے کے بجائے آپ نے انفرادی طور سے ملاقات کرنا شروع کیا، اور اس میں بھی ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا جو پہلے سے آپ کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری تھی اور جن کے ساتھ کسی بھی قسم کا آپ کا تعلق تھا۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کام کے لیے اپنے ہی گھر سے شروعات کی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گئیں۔ اپنے رفیق، اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دعوت توحید رکھی، انہوں نے قبول کر لیا۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دعوت توحید رکھی، جو کہ ابھی لڑکے تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دعوت توحید رکھی، انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ 4 لوگ ہیں، عورتوں میں خدیجہ اور مردوں میں ابو بکر، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ ان لوگوں کے سامنے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت رکھی اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ ہو گئے، اور آپ تعجب کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے 5 وہ نام ہیں کہ جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، وہ 10 لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ان 10 میں سے 5 وہ صحابہ ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اور کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا۔ سابقین اولین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت بلال
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین امت، حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہ جن کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے مرکز بنایا، پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، اسی طریقے سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک نام ہے عشرہ مبشرہ میں سے، یہ بھی شروع میں مسلمان ہوئے، پھر ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، پھر آپ دیکھیں اسی میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا وغیرہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے اور جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا مشن آگے بڑھا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔